پاکستان ہیز فائنلی ڈن اٹ. پاکستان نے وہ بریک تھرو حاصل کیا, ایک بہت بڑی جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں there were three parties, امریکہ, ایران اور پاکستان. سب سے پہلے میں ذرا امریکہ کی طرف جانا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ میں اس میں سے اپنا ایگزٹ پوائنٹ اس طرح نکالوں کہ میں جو اپنی لوکل آڈینس ہے میں اس کو سیٹسفائی کر سکوں. ڈو یو تھنک کہ اس معاہدے کے بعد اس کے پاس وہ ایسا مواد ہے کہ وہ اپنی لوکل آڈینس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. شارٹ آنسر ٹو دا کوشچن از بالکل ان کے پاس ایسا مواد ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی آڈینس کو, اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سیٹسفائی کر سکیں گے, خاص طور پہ آن دا میٹر آف جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں اس کو لے کے, ابناء ہارموز کی ٹول کلیکشن کو لے کے, نان انٹرفیئرنس اور پراکسی کا جو بات ہو رہی ہے یا ہوگی اس 14 نکاتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جب یہ جمعے کو سائن ہوگا اور اس کے بعد اس کو پبلک کیا جائے گا, تو جو پراکسیز والا مسئلہ ہے وہ کافی بڑا مسئلہ ہے. اور عام فہم میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیلی لابی واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے وہ بہت انفلوئنشیل ہے. تو یہ جو پراکسیز والی جو ٹیک اوے ہے, ٹیک ہوم ہے, یہ اتنی بڑی ضرور ہے کہ جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انکیش کرنا چاہیں گے. لیکن آپ نے پاکستان کے کردار کی بات کی, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں اتنا بڑا موقع ہے. 55 سال پہلے پاکستان نے, 5.5 دہائیاں پہلے پاکستان نے اس وقت ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا کہ جب چین اور امریکہ کی ریپروچمہ کرائی تھی, ان کو ڈپلومیٹک جو ہے ریلیشن اسٹیبلش کروائے تھے, اور اب 55 سال بعد 47 سال پرانی اینیموسٹی کو, اس دشمنی کو یا نفرت کو ختم کرنے کے لیے جو پہلا یقینی قدم جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کانکریٹ اسٹیپ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ اب پاکستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے, اپنے گڈ آفس کے ذریعے لیا ہے. اور اب اس کے ذریعے یہ جو پہلا اسٹیپ ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپس میں 60 روزہ نیگوسیشنز ہیں جس میں زیادہ تر ٹیکنیکل ٹاکس ہیں, وہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے. منصور صاحب, انس, اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے جہاں پہ امریکن ہوم آڈینس کی بات ہو رہی ہے, وہیں پہ ایران کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے ایک قسم کا ایک رجیم چینج ہوا ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری رجیم نے, ایون دو ظاہری بات ہے ان کے صاحبزادے انوالوڈ ہیں, لیکن ایک تبدیلی وہاں پہ آئی ہے. اور وہاں پہ بھی چند ایسے گروہ ہیں, چند ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے تھے, اور وہ ایران کی لیڈرشپ کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیکس یا کیجول قسم کا جو ہے وہ سپیس دے رہے ہیں امریکہ کو. آپ کے خیال میں کہ وہاں پہ جو ہوم گرون ایران کے اپنے اندر جو اپریہنشنز تھیں یا جو لوگ تنقید کر رہے تھے, کیا وہ بھی ایڈریس ہو پائیں گے, کیا ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ جی بالکل, میرے خیال سے اس معاہدے میں دونوں سائیڈوں نے, دونوں پارٹیز نے جو میڈیٹر ثالث کے توسط سے دونوں سائیڈوں نے لچک ضرور دکھائی ہے. میں آپ کے پروگرام میں موجود تھا جب ایک گیسٹ نے مارچ کے مہینے کے اندر کہا تھا کہ ایران یہ لچک بالکل نہیں دکھائے گا, اور انہوں نے باتیں کی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی جو ہے جو پوائنٹس رکھے گئے ایسے تو کوئی پوائنٹس پبلک نہیں ہوئے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2 مہینے 2.5 مہینے بعد, تو انہی پوائنٹس کے اوپر کر رہے ہیں جو کہ مارچ کے اندر سب سے پہلے سامنے آئے تھے. ایران نے بھی لچک دکھائی ہے. ایران کے پاس بھی جو اپنی ہوم آڈینس کے لیے, خاص طور پہ جو ریکنسٹرکشن کو لے کے ان کے پاس جو بینیفٹس آئیں گے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پیٹرو کیمیکل کے حوالے سے, آئل سینکشنز ریلیف, بہت بڑا ایران کے لیے ریلیف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. پھر جو پیسوں کی جو ٹرانسفر ہے, ٹرانسفر آف منی, ٹرانسفر آف فنڈز, اس کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے حوالے سے 3 پروپوزل سامنے تھے. پہلا پروپوزل تھا کہ ایک ہفتے کی بنیاد کے اوپر کچھ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں. دوسرا پروپوزل یہ تھا کہ فورٹ نائٹلی گویا ہر 15 روز کی بنیاد کے اوپر کچھ پیسے ٹرانسفر کیے جائیں. تیسرا پروپوزل تھا کہ جی ہر 10 روز کی بنیاد کے اوپر. اب اس کے باوجود اگر امریکی سائیڈ نے اگری کیا ہے کہ جی پہلے پیسے ریلیز کر دیے جائیں, چاہے ڈائریکٹلی ریلیز کیے جائیں یا وایا قطر ریلیز کیے جائیں, تو دونوں سائیڈوں نے اپنی لچک دکھائی ہے, اور دونوں سائیڈوں کے پاس اپنی آڈینس کے لیے جو جیت کا جو ایک عنصر ہے وہ کلیم کرنے کے لیے, یا فیس سیور جو ہے وہ کلیم کرنے کے لیے کافی کچھ مواد موجود ہے اس پورے امن معاہدے میں. لیکن لیٹس پک اپ اے نیوٹرل ویو آن دس. مطلب ظاہری بات ہے پاکستان کا کردار جو ہے وہ ایک نیوٹرل اور ثالثی کا کردار رہا ہے. میں آپ سے بھی یہی چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ایسا ہی ادا کریں, لیکن اس معاہدے کے بعد آپ کے خیال میں who won it, who got the better deal?
آئی تھنک میرے خیال سے ایران گاٹ دا بیٹر ڈیل. ایران گاٹ دا بیٹر ڈیل ان دا سینس کہ جو باتیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پہلے, وہ باتیں اپنی منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کے لیے یہ ڈیل ایسی ہے کہ 27 فروری کی پوزیشن پر جانے کے لیے ایران نے اپنی وہ باتیں منوا لیں جو پہلے اگری اپون کرنے کے لیے وہ کسی کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. فار انسٹنس ٹول کلیکشن 27 فروری سے پہلے نہیں ہو رہی تھی, 28 فروری کو حملہ ہوا, اس سے پہلے ٹول کلیکشن نہیں ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ریکنسٹرکشن وار ریپیٹریشن فنڈز, اس کی بات پہلے 27 فروری سے پہلے نہیں ہو رہی تھی. ایسٹس ریلیز کے حوالے سے 27 فروری سے پہلے بات نہیں ہو رہی تھی. آئل سینکشنز کی ہٹانے سے پیٹرو کیمیکل کی سینکشنز, آئی مین اٹس اے لانگ لسٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو امریکی سائڈ کو جو فیس سیور ملا ہے, یا امریکی سائڈ کے لیے جو چیسٹ تھم کرنے کی جو بات ہوگی وہ نیوکلیئر کے معاملے کے اوپر جو سب سے بڑی ان کی ایشورنس ہے وہ میزائل پروگرام کو لے کر ہوگی. جب پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی, ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھے گی, بات چیت ہوگی اگلے ہفتے میں, تو میزائل پروگرام کے اوپر ضرور بات چیت ہوگی ریگارڈلیس ایرانی سائڈ جو بھی اپنی لوکل آڈینس کو کہیں. تو میرے خیال سے دونوں سائڈ کے پاس ایک متوازن ڈیل ہے, لیکن اگر آپ بالکل کمپیریٹیو انالیسس میں رکھیں تو سلائٹلی اپر ہینڈ ایران کے پاس ہے. اور ساری چیز بیکاز وی آر کمپیئرنگ پری وار کنڈیشنز اینڈ ناؤ اسٹیچر, آپ کے خیال میں ایران کا جو اسٹیچر ہے پوری دنیا کے سامنے یا اسپیسیفکلی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, اس میں بھی اضافہ ہوا؟ ایران پہلے سے زیادہ ایک مضبوط ملک کے طور پہ نظر آ رہا ہے, یا پہلے سے آپ کی نظر میں زیادہ کمزور ملک کے طور پہ نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے کمزور یا مضبوط یہاں پہ کرائیٹیریا نہیں دیکھا جائے گا. مشرق وسطیٰ کے تناظر میں ذمہ دار اور غیر ذمہ دار کے طور پہ ضرور دیکھا جائے گا. اور جو ایران کے جس طرح سے اٹیکس اراؤنڈ دا ریجن رہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر ایرانی رجیم یا ایرانی گورنمنٹ کو تو خیر نہیں, رجیم کو اس کے بیہیویئر کو بہت زیادہ ایراٹک جو ہے کے طور پہ, ایراٹک بیہیویئر کے طور پہ یا انپریڈکٹیبل بیہیویئر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا, جس سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا زیادہ ڈسٹرسٹ رہے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی ایران سے انبن ہوتی ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ جو خطرہ جو رہا ہے, جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تمام تر مشرق وسطیٰ ایرانی میزائلز کی رینج میں ہیں, تو جو بھی ممالک ہیں جی سی سی کے یا مشرق وسطیٰ کے جو بھی ممالک ہیں وہ اس بات کو ضرور اب کنسیڈریشن میں رہیں گے کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسکیلیشن کے ذریعے, کسی ایسکیلیشن کے نتیجے میں وہ ایرانی میزائلز کی رینج میں ہیں, جہاں سے ان کی اکنامک ڈسرپشن جو ہیں, جو اکانومی ان کی لائف لائن ہے, تیل ان کی لائف لائن ہے, وہ ڈسرپٹ یا انرجی ان کی لائف لائن ہے, وہ ضرور ڈسرپٹ کی جا سکتی ہے ایران کی جانب سے. اور انس, یہ جس طرح آپ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں اور وہ ایرانی میزائلز کی رینج میں ہیں, اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے انہیں نقصان بھی بہت اٹھانا پڑا ہے. عام طور پہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے کہ اس قسم کے جب انسیڈنسز ہوتے ہیں تو فورن پالیسی کے اندر بہت بڑے شفٹس آتے ہیں. آپ کے خیال میں مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی پالیسی کے اندر بھی ایک شفٹ آپ دیکھیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بہت زیادہ امریکہ کے اوپر ریلائی کرتے رہے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی وہ ری تھنک کریں گے, یا آپ کے خیال میں they will get much more closer to the US now? آئی تھنک جو نئی ری الائنمنٹس بڑی کلیئر ہیں جی سی سی کے اندر. ایک سائڈ پر جو متحدہ عرب امارات ہے, کویت ہے, بحرین ہے, یہ تین ممالک ایک طرف ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایران کو ناپسند کرتے ہیں, اور دوسری سائڈ کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امریکی سائڈ کو بھی رکھیں گے لیکن کوگنیزنٹ ہوں گے کہ یہ امریکی بیسس کی وجہ سے ہی ان کی اکانومی یا ان کے لوگوں نے سفر کیا, تو وہ اپنی ری الائنمنٹس کرنا چاہیں گے, جس میں قطر جیسے ممالک جو ہیں وہ ضرور شامل ہمیں نظر آتے ہیں, یا عمان ہمیں نظر آتا ہے. عمان نے بیڈنگ کافی زیادہ کی ایران کی, اس کے باوجود بھی اس کا پورٹ آف سلالہ ایک نہیں کم از کم 4 بار انڈر اٹیک آیا. تو میرے خیال سے یہ ری الائنمنٹ رہے گی, لیکن یہ گریجول شفٹ ہوگا. یہ کوئی ڈراسٹک شفٹ یا ٹیکٹونک شفٹ ہمیں نظر آئے گا, لیکن فوراً نظر نہیں آئے گا کہ کل پرسوں ترسوں یا مہینے 2 مہینے میں. میرے خیال سے سال 2 سال 3 سال کے اندر ہمیں یہ ٹیکٹونک شفٹ محسوس ہوگا, نظر آئے گا کہ جہاں پر مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنی جو دفاعی سہولیت ہے یا اپنی دفاعی جو ادارے ہیں اس کے اوپر سولی امریکہ سے ہٹ کے اور پلیئرز کو بھی لے کے آئیں گے. ہم نے دیکھا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس کے متعلق بات کر چکے ہیں کہ قطر کے ساتھ کہیں بات ہو رہی تھی ڈیفنس ایگریمنٹ کے, جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہے, اس میں ٹرکی بھی آنا چاہتا ہے. تو
ابھی فوراً اگر آپ اگلے مہینے 2 مہینے میں کریں تو بات کریں تو مجھے نہیں لگتا، لیکن ہاں ان دا لانگر رن بالکل یہ جو سول ڈپینڈنسی ہے امریکہ کی وہ شفٹ ہمیں واضح ڈیوائیڈ ہمیں نظر آئے گا. جی اور انس سب سے آخر میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس سارے جنگ کے دوران پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. پرائم منسٹر نے آج بڑی زبردست اسپیچ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کرے گا اس ایونٹ کو جب یہ آپس میں معاہدے کے حوالے سے. تو ہم نے لیکن ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ماضی میں رہا، بٹ ایک سرٹن اس کا کلوجر بھی ہوا. جب اس کا ایگزٹ ہوا تو حالات جو ہے دوبارہ کولڈ سٹوریج کی طرف چلے گئے یا ایون خراب بھی ہو گئے. اس سارے معاملے کے اندر آپ کے خیال میں ایک نئی سٹیج آ گئی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے، اور اس کے اندر کوئی گوئنگ بیک نہیں ہوگی، یا آپ کے خیال میں دوبارہ چونکہ اب ایک امن معاہدہ ہو گیا ہے، یو نیور نو چند مہینوں کے بعد جو ہے دوبارہ ایک قسم کی کولڈنس جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، یا آپ کے خیال میں ایک ایسا بانڈ بن گیا ہے جو اب کئی سال تک کم از کم جب تک دونوں ملکوں کے اندر یہ حکومتیں موجود ہیں یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں کم از کم جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن موجود ہے تب تک تو ہمیں یہ سلسلہ ایسے چلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر یو ایس سائڈ میں کوئی چینج آتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ میں تو پھر نیچرلی حالات جو ہیں شاید دوبارہ جیسے پچھلی گورنمنٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تھے اس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. وہاں پر کنٹینیوٹی آف پالیسی پاکستان کو لے کے نہیں رہی ہے، ہسٹوریکلی نہیں رہی ہے. کبھی پرو پاکستان پالیسی ہوتی ہے، کبھی بالکل ہی اگنور پاکستان پالیسی پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی کم از کم، اور جو ابھی جن ایونٹس کو آپ نے لسٹ کیا خاص طور پہ یہ سالسی، یہ ایک سائلوں کے اندر نہیں ہو رہی ہے. پچھلے سال مئی 2025 کے جو ایونٹس تھے اس نے کافی زیادہ ڈیفائن کیا ہے پاکستان کے اس رول کو. اور جب پاکستان نے امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کیا سیز فائر کو لے کے، اینڈ امریکہ نے انشور کیا جب بھارت نے ریچ آؤٹ کیا، پاکستان نے امریکہ کے ورڈ کو لیا اور سیز فائر کو انشور کیا، تو اس کے بعد اس کے تناظر، اس کی کنٹینیوٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہ لنچ آن ہوا 19 جون کو پچھلے سال، اور اس کے بعد پھر ایک سیریز آف میٹنگز تھی. تو یہ ٹرسٹ بلڈنگ میکانزم تھا، اس کو سائلوں میں ہم نہیں لے سکتے. اینڈ دی ایونٹس آف May 2025 ہیو ریئلی ڈیفائنڈ کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور پاکستانی گورنمنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ایونٹس آف May 2025 ہے. اگر میں اس سے تھوڑا سا پہلے آپ کو لے کے جاؤں تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پہلے 4 ورلڈ لیڈرز جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے پچھلے سال جب انہوں نے ٹیک چارج کیا تھا، اس میں سے چوتھے یا تیسرے پرائم منسٹر مودی تھے انڈیا کے. لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا شفٹ میرے خیال سے May 2025 کے ایونٹس جو ہیں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جی